बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा जाता है? जवाब: जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा जाता है। सवाल: किस नबी की पैदाइश में 120 साल लगे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश में 120 साल लगे। सवाल: वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? जवाब: दीवाना या पागल को दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। सवाल: किस वक्त बिस्मिल्लाह लिखना और पढ़ना हराम है? जवाब: खतूत लिखते वक्त बिस्मिल्लाह लिखना और पढ़ना हराम है। सवाल: बताइए किस सहाबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे? जवाब: हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। सवाल: कुरान पाक की सूरतुल बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब: कुरान पाक की सूरह बकरा को 3 नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रावतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल: वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब: मकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल: अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब: अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब: ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल: इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब: फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़बानें। सवाल: खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब: क़ारून ने सबसे पहले खच्चर इस्तेमाल किया था। सवाल: अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहाँ जिक्र किया गया है? जवाब: अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र सूरतुल कुरैश में किया गया है। सवाल: कुरान मजीद ने किस किस्से को अहस अक्सस का नाम दिया है?
جواب، قرآن مجید نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو احس اکسس کا نام دیا ہے؟ سوال، علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب، علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال، چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب، جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 79 برس تھی۔ سوال، موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب، موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال، کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ جواب، کوفہ شہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بنوایا۔ سوال، مجھے اللہ نے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جواب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال، کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی اور ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ سوال، مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب، مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ سوال، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب، امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال، حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب، حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ سوال، صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب، صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔
سوال، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال، کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب، نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال، کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال، دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب، دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال، کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب، جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال، کون سا عمل کرنے والے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب، نشہ کرنے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال، اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا؟ جواب، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ
صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب: عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت واللہ یعصمک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔ سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ جواب: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں۔
سوال، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں منادی قرار دی کہ کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال، اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب، اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال، پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ جواب، پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال، آپ نے مردوں کو رات کے وقت دفن کرنے کا کیوں منع فرمایا؟ جواب، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو رات میں دفن نہ کرو الا کہ تم اس لیے مجبور کر دیے جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا ہے الا کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنے کی ممانعت صرف اس گمان کی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں رات کے وقت لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، لہٰذا اگر نماز جنازہ دن میں پڑھ لی گئی ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑے تو یہ ممنوع نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ایک آدمی کو آپ نے رات کے وقت قبر میں داخل کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا۔ مذکورہ احادیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے لیکن کسی مجبوری کے بغیر رات کو دفن نہ کیا جائے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر 70 دن تک سوگ کی کیفیت رہی۔ سوال، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ کہاں ہے؟ جواب، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ دمشق میں ہے۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال، جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال، قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب، قرآن کریم کی صورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سواحل زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سوال: قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب سب سے صحیح ہے؟ جواب: صحیح بخاری ہے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ ابی کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب: مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی میں واقع ہے۔ سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے۔ سوال: دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں؟ جواب: دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا تھا؟ جواب: بصرہ کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔
سوال، کون سے نبی ہیں جن کے والد بھی نبی، بیٹا بھی نبی، نانا بھی نبی اور دادا بھی نبی؟ جواب، یہ سعادت حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سوال، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ جواب، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی سورت نجم ہے۔ سوال، جنت میں انسانی جسم کے صرف کس حصے پر بال ہوں گے؟ جواب، جنت میں انسانی جسم کے صرف پلکوں پر بال ہوں گے۔ سوال، کس خلیفہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی۔ سوال، کس نبی کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ سوال، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال، صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہے؟ جواب، صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال، کی صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب، سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال، قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب، قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت ریافیل علیہ السلام ہے۔ سوال، جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب، جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں۔ سوال، 9 ہجری میں کس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب، 9 ہجری میں مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟
जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा बनु सालिम में पढ़ाई। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा जो कद में तमाम अज़वाज मुतहरात से बुलंद थीं। जवाब, अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा में हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा कोई बुलंद व बाला ना था। हज़रत आयशा का कौल है कि जिसने उनको देख लिया उससे वो छुप नहीं सकती थी। ज़रकानी में है कि इनका कद लंबा था। सवाल, मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब, मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल, इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज़ हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, रिस्क को कौन सी चीज़ आपके पास खींच लाती है? जवाब, इस्तिग़फ़ार की कसरत। सवाल, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मिस्र की तरफ चले तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल कितने हश्म क़दम के साथ किया? जवाब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 4000 खादिमों के साथ अपने वालिदैन का इस्तकबाल किया। सवाल, दुनिया में कौन सा पत्थर है जो आग में भी गर्म नहीं होता? जवाब, हजरे अस्वद है जो आग में कभी गर्म नहीं होता। सवाल, मदीने के यहूदी घराने में पैदा होने वाले बच्चे साफ जिसको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु दज्जाल समझते थे, इसकी कुनियत क्या थी? जवाब, साफ की कुनियत इब्ने सयाद या इब्ने साइद है। सवाल, अंधा गूंगा और बहरा फरिश्ता किसकी कब्र पर मुसल्लत किया जाएगा? जवाब, कब्र के मुतालिक मुस्निद अहमद में एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि जिसे काफिर की कब्र पर मुसल्लत किया जाता है। वो फरिश्ता अंधा, गूंगा और बहरा होता है और उसके हाथ में एक एसाग गर्स होता है कि अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। सवाल, घर में किस जगह कूड़ा रखने से मुसीबतें और गुर्बत आती है? आप, कमरे में कूड़ा रखने से मुसीबतें और गुर्बत आती हैं। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है और वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़ है। सवाल, क़यामत के दिन उल्मा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब, जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे।
سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: کپڑے دھونے سے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی اکثر بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ جواب: روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب: اپنا نام ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن امت محمدیہ کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب: امت محمدیہ کو قیامت کے دن حمادن کے لقب سے پکارا جائے گا۔ سوال: کس انسان کی بد دعا فوراً لگتی ہے؟
جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑے اگر بد دعا دے تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے اس کی بد دعا لگ جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ جان بوجھ کر مارا جائے تو وہ اس لحاظ سے بد دعا دے تو اس کی بد دعا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے جس جانور کو پیدا فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: جانوروں میں سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا جس کا نام لوتیا ویموت ہے۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القری ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: بتائیے پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔